ایک قبیلہ عرش کا آدمی، ایک مظلوم آدمی عراشی، ایک وہ مکہ مکرمہ تجارت کی غرض سے آیا اور مکے آ کے اس نے اپنا اونٹ بیچا، لیکن حد یہ ہے کہ اونٹ کس کے ہاتھ بیچ بیٹھا؟ ابو جہل کے ہاتھ اونٹ بیچ بیٹھا۔ اور ابو جہل وہ ایسا جو ہے وہ غلط مزاج کا آدمی کہ وہ ہر لحاظ سے، ہر موقع پہ، ہر طرح لوگوں کے ساتھ ظلم ستم کرنے کی، وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے کہ رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہ زمانہ ایک عراشی مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، اپنا اونٹ ابو جہل کے ہاتھ اس نے بیچ دیا۔ ابو جہل نے اونٹ لے لیا، گھر لے گیا، پیسے دیتا نہیں۔ 2-3 بار اس نے تقاضا کیا، کہنے لگا دے دوں گا، کرایہ دار ہوں، دے دوں گا۔ 2-4 بار اس نے جا کے تقاضا کیا، بات نہ بنی۔ وہ بیچارہ مسافر تھا، غریب تھا، دور سے آیا تھا، اس کا تو کوئی حمایتی بھی نہیں تھا۔ وہ گیا مکے کے سرداروں کے پاس، حرم شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے مکے کے سردار بیٹھے تھے، جا کے کہنے لگا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تم سب سردار ہو، مجھے کسی نے بتایا تم رؤسائے قریش ہو، تم سب معزز لوگ ہو، مجھے میرا حق دلا دو۔ اللہ کے حبیب دور ایک کونے میں رسول پاک اپنے رب کی یاد میں مشغول تھے۔ حضور دور تھے اور سادہ سا لباس تھا اور معصوم سا چہرہ تھا۔ حبیب پاک اپنی ساری رعنائیوں کے ساتھ اور اپنی ساری ظاہری اور باطنی خوبصورتیوں کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ کے حرم شریف میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ کافر ہنسے اور ان میں سے ایک کہنے لگا اگر حق لینا ہے نا تو تم ایک بڑا سردار نہ بتائیں، ایک طاقتور سردار نہ بتائیں، وہ جو آدمی سامنے بیٹھا ہے نا، وہ جو نماز پڑھ رہا ہے، وہ تمہیں حق دلائے گا۔ یہ بات کہہ کے ہنسنے لگ گئے، ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارنے لگے اور تمسخر اڑانے لگے۔ اس کے پاس چلا جا، وہ بڑا سردار بنتا ہے، جا، وہ تجھے تیرا حق دلائے گا۔ وہ شخص حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے تو عذرائے تمسخر بھیجا تھا، عذرائے مذاق بھیجا تھا، رسول پاک کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا۔ حضور نے نماز مکمل کی اور میرے حبیب کا یہ طریقہ تھا، اگر کوئی انتظار کر رہا ہوتا تھا تو حضور نماز تھوڑی پڑھتے تھے، رسول پاک مختصر نماز پڑھتے تھے۔ پہلے میں نے کہا خدمت اور عبادت، حضور خدمت کو تقدم دیتے تھے اور عبادت کو مؤخر کر دیتے تھے، اور میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ رسول پاک صاحب الاولاد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز حضور نے مکمل کی۔ عتیبہ، شیبہ، ابو البختری، ابو سفیان سارے سامنے کھڑے ہیں اور دیکھ کے جب حضور نے رخ اٹھایا تو مسکرانے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے، تمسخر اڑانے لگ گئے۔ رسول پاک اٹھے، حضور اٹھے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ کس شان سے اٹھا ہوگا، یہ خدا کا پیغمبر ہے، یہ کس وقار سے اٹھا ہوگا۔ حضور اٹھے، رسول پاک نے اپنا کپڑا مبارک اپنے کندھے پہ ڈالا، فرمایا چل میں تیرے ساتھ ابو جہل کے گھر چلتا ہوں، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور ان کے قریب سے گزرے اور اتنی آواز اونچی کے ساتھ بولے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ حضور جا رہے ہیں۔ فرمایا چل میں تجھے تیرا حق دلاتا ہوں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب سارا مکہ حضور کا دشمن ہے، یہ وہ دور ہے کہ جب بلال کو مار پڑتی ہے، یہ وہ دور ہے کہ جب عمار بن یاسر کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا ہے، یہ وہ دور ہے کہ خباب بن ارت کو گرم سلاخوں سے داغا جاتا ہے۔ چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور اٹھے، شان نبوت کے ساتھ اٹھے، شان رسالت کے ساتھ اٹھے، شان محبوب اعظم کے ساتھ اٹھے۔ حضور نکلے اور وہ جو وہاں کھڑے تھے وہ ہنسنے لگ گئے، پہلے سے زیادہ تمسخر اڑایا۔ ایک جاسوس کو کہنے لگے جا ذرا پیچھے پیچھے اور دیکھ ذرا جا کے ابو جہل ان کا کیا حال کرتا ہے، اور ذرا آ کے بتانا، ذرا ہنسیں گے، جا ذرا دیکھ۔ ابو جہل کے گھر گئے ہیں، اتنا موٹا کافر، اتنا بدماش آدمی، اتنا بڑا گنڈا، اور یہ گئے ہیں پھٹا پرانا لباس لے کے، یہ گئے ہیں پرانی سی چادر اوڑھ کے، یہ گئے ہیں سادہ سا امامہ باندھ کے، یہ گئے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں ابو جہل ان کا کیا حشر کرتا ہے، جاؤ ذرا ساتھ پیچھے پہنچو، جاسوسی کر کے آؤ، ہمیں آ کے ذرا پورا واقعہ سنانا۔ یہ بات کہی اور پھر سے ہنسنے لگ گئے، پھر سے مذاق اڑانے لگ گئے۔ وہ جاسوس کہتا ہے میں پیچھے پیچھے تھا۔ رسول پاک گئے، جا کے حضور نے ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی۔ ابو جہل نے کہا من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ حضور نے فرمایا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دروازے پہ اللہ کے رسول محمد تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، باہر نکل۔ رسول پاک کی آواز، نبی پاک کا دبدبا، تنتنا، روب اور جلال، نکل باہر۔
باہر آ۔ وہ جاسوس کہتا ہے میں نے دیکھا، ابو جہل نے دروازہ کھولا، رسول پاک کی زبان سے نکلا تو نے غریب کا حق کیوں دبایا ہے؟ میرے حبیب کی زبان کا پہلا فکرہ، تو نے حق کیوں دبایا ہے؟ کہتے ہیں یہ بات حضور کی زبان سے نکلی، میں نے دیکھا ابو جہل کا رنگ فک ہو گیا، ابو جہل کا چہرہ سرد ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تو اس کا حق دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ ایک جملہ پہلے کہا کیوں دبایا ہے، دوسرا جملہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا دیتا کہ نہیں دیتا؟ ابو جہل نے دونوں ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگا ابھی دیتا ہوں۔ ابھی وہ جاسوس کھڑا ہے، وہ جو تمسکر اڑانے آیا تھا پیچھے کھڑا ہے، اس نے جا کے خبر کہتا ہے ابھی دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جلدی کر، جلدی کر، دیر نہ کر، جلدی کر۔ اندر گیا، پیسے اٹھائے، باہر لایا، حضور نے اس کو فرمایا گن لے، اس نے گن لیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اس نے رخ پھیرا، کہنے لگا آپ کون ہے؟ میرے حبیب نے فرمایا وہی ہوں جسے مکے کے لوگ جادوگر کہتے ہیں، میں وہی ہوں اسے یہ ساحر کہتے ہیں، میں وہی ہوں اسے یہ لوگ کچھ اور کہتے ہیں۔ حضور کے دل میں یہ بات تھی، میرے حبیب نے زبان سے نہیں کہا، اس نے پوچھا کون ہے؟ دل میں تھا کہ اسے کیا بتاؤں کہ جادوگر کہتے ہیں، اسے کیا بتاؤں کہ ساحر کہتے ہیں، اسے کیا بتاؤں؟ حضور نے فرمایا تیرا کام ہو گیا ہے نا۔ اس نے کہا اب کون ہے؟ فرمایا تیرا کام ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تیرا معاملہ عرض کی حضور ہو گیا۔ فرمایا جا تو اپنی راہ لے۔ رسول پاک نظر مبارک جھکائی اور حضور چل نکلے۔ اللہ کے حبیب وہ تمسکر اڑانے والا بھی پیچھے ہے، کہنے لگا چلو چلو، اس عراشی سے کہنے لگا چلو ذرا ہمارے سرداروں کو بھی بتاؤ۔ سرداروں کے پاس پہنچا اور وہ جو جاسوس تھا وہ پہلے پہنچ گیا، اس نے ساری حقیقت حال بیان کر دی۔ وہ جو عراشی تھا وہ پہنچا، جا کے کہنے لگا یار جس سردار کے پاس تم نے مجھے بھیجا ہے تم کہتے ہو بہت بڑا سردار ہے، اس کے تو کپڑوں پر پیمند لگے ہوئے تھے، تم کہتے تھے کہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کی تو پگڑی سادی سی تھی، تم کہتے بہت بڑا آدمی ہے، اس کی تو نظریں جھکی ہوئی تھی، اس کے تو چہرے پہ معصومیت بڑی تھی، وہ تو دھیما دھیما بولتا تھا، وہ تو آہستہ آہستہ چلتا تھا، میں نے نام پوچھا تو بتایا کوئی نہیں، قبیلہ پوچھا تو ذکر کوئی نہیں کیا، میں نے اس سے کہا اپنا تذکرہ کرو تو اس نے بات کوئی نہیں بتائی۔ لوگ تو نیکی کر کے فخر سے بتاتے ہیں میں فلانا ہوں، آ جانا میں فلاں قبیلے کا ہوں، فلاں باپ کا بیٹا ہوں، فلاں علاقے کا ہوں، اس نے بتایا کچھ نہیں۔ اس نے کہا وہ وہی تھا جو یہاں جادوگر بن کے آیا ہے، کہنے لگے وہی تھا جو معاذ اللہ ساحر ہے، یہ وہی تھا جو لوگوں پر اپنے شہر کا جادو چڑھا دیتا ہے۔ وہ راشی کہنے لگا اچھا یہ وہ تھا جس نے اعلان نبوت کیا ہے، تم کہتے ہو جادو چڑھا دیتا ہے۔ زبان حال سے کہنے لگا چلو پھر مجھ پہ جادو چڑھ گیا ہے، میں اس کے سامنے تو نہیں پڑھ سکا لیکن تمہارے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ محمد کا کلمہ پڑھ کے غلام بن جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام انسانیت کا جذبہ، میں کلمہ پڑھوں گا مسلمان۔ آج ابو جہل کو بلا لیا، کہا بلا کے لاؤ چودھری کو، بلاؤ ذرا۔ اس نے کیا تماشا کیا، یہاں بڑی ڈنگے مارتا ہے، بڑی بڑھ کے مارتا ہے، اور وہاں جا کے بنے کچھ نہیں، بلاؤ ذرا۔ ابو جہل کو بلا کے لائے، کہنے لگا تیرا پتا کیوں پانی ہو گیا بھائی، تجھ سے بنے کچھ نہیں، تیرے پاس گئے ہم نے سنا تیرا رنگ فاق ہو گیا، تو اس سادی سی کالی کملی والے سے ڈر گیا ہے، اس سادے سے شخص سے ڈر گیا، فوراً تو نے دے دیے پیسے۔ ہمارا تو خیال یہ تھا کہ تو ان کو ڈانٹے گا، معاذ اللہ تو چڑھائی کرے گا، واپس آئیں گے پھر ہم جا کے تجھ سے بات کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ تو کل لے جانا پرسوں لے جانا، تیری مرضی کے مطابق ہم کو فیصلہ سنائیں گے، تو نے فٹافٹ رقم ادا کر دی۔ ابو جہل کہنے لگا وہ اکیلے نہیں آئے تھے، وہ میرے دروازے پہ اکیلے نہیں آئے تھے، جب میں نے ان کی آواز سنی تو ان کی آواز میں پتہ نہیں کیا گرجدار قسم کی جاذبیت تھی، اور ان کی آواز میں پتہ نہیں کیا روب تھا کہ آواز سنتے ہی میں اندر بیٹھا کانپنے لگ گیا، اور جب میں نے باہر نکل کے دیکھا تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اونٹ تھا، اور اونٹ نے منہ کھولا ہوا تھا، اور گویا وہ اونٹ کہہ رہا تھا اگر باغ نہ مانی تو ابھی کھا جاؤں گا، اگر تم نے نہ مانی تو ابھی۔ وہ اکیلے نہیں آئے تھے، وہ اپنے رب کی مدد ساتھ لے کے آئے تھے، وہ اکیلے نہیں آئے تھے۔ گویا جو احترام انسانیت میں نکلے اس کے ساتھ اللہ کی مدد چلتی ہے، جو مظلوم کی مدد میں نکلے اللہ کے ساتھ اس کی مدد چلتی ہے، جو کسی کی بھلائی کے لیے چلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقتیں اس کے ساتھ چلا کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے احترام انسانیت سکھایا بھی، کر کے دکھایا بھی، ہمیں اپنے اسوہ حسنہ سے بتلایا بھی۔ اور میرے عزیزوں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے
انسانیت کا درد پالا